قوم سبا کون تھی، عذاب الہی ان پر کیوں آیا؟ ایک ایسی قوم جس کی خوشحالی کی مثالیں دی جاتی تھی اور تباہی بربادی ایسی ہوئی کہ وہ تباہی بربادی بھی رہتی دنیا کے لیے مثال بن گئی۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سبا یہ کیا تھا۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے موری سے اعلیٰ سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے، یعنی سبا ایک مرد کا نام تھا اور اس کی وجہ سے اس کی قوم قوم سبا کہلائی۔ اس قوم کی بستی یمن میں، اس کا مطلب یہ قوم رہتی تھی شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر۔ اس آبادی کی ایک کمال کی بات آپ کو بتاؤں، دنیا میں بڑا لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ جائے جو پرفضا مقام ہو، جہاں پر مچھر وغیرہ نہ ہو، مکھیاں نہ ہو، آب و ہوا فریش ہو، گرد و غبار نہ ہو، پولیوشن نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ قوم ایسی تھی کہ اس کی آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف تھی، اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ نہ اس میں مچھر، نہ مکھی، نہ پسو، نہ کھٹمل، نہ بچھو، یعنی اس طرح کے حشرات الارض بھی نہیں تھے۔ زبردست آب و ہوا تھی، بلکہ یہاں کا موسم بھی بڑا ماڈریٹ تھا، بڑا زبردست کلائمیٹ تھا، نہ زیادہ گرمی ہوتی نہ زیادہ سردی ہوتی۔ اس علاقے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا اس علاقے کی کہ اگر کہیں دوسرے علاقے کا کوئی شخص اس شہر سے گزر جائے اور اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوں تو وہ جوئیں بھی ساری مر جاتی تھی، یعنی اگر وہ کچھ پرابلم لے کر آتا تھا تو وہ پرابلم بھی اس کے جسم سے دور ہو جاتی تھی۔ اچھا، اب اس قوم کے پاس ایسے پھل تھے، ایسے زبردست باغات تھے کہ اس میں کثیر پھل لگتے تھے، بلکہ اتنے پھل لگتے تھے اور اس طرح وہ پھل گرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے سر پر ٹوکرا اٹھا کر چلے تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے وہ ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ امیجن کریں، شاید آج تو دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے، یقیناً بڑے پرفضا مقامات ہیں، بڑے خوبصورت مقامات ہیں، اللہ کی شان اور اس کی قدرت کے نظارے آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، مگر قوم سبا کو اللہ نے ایسی خوشحالی دی، ایسی آب و ہوا دی، اتنے زبردست پھل اور باغ عطا فرمائے، بڑے لوگ خوشحال تھے، آرام، سکون، پیشنس کی لائف تھی، بڑی زندگی کے مزے تھے۔ لیکن اب گڑبڑ کہاں شروع ہوئی کہ جب اتنی ساری نعمتیں ملی، اتنی ساری آسائشیں ملی تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی نعمتوں پر رب کی بارگاہ میں سر سجود ہوتے، مگر ان نعمتوں نے، اس مال نے، اس آسانی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا۔ وہ قوم جو ہے وہ معاذ اللہ تکبر میں مبتلا ہو گئی اور کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکی بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا، 13 انبیاء کرام قوم سبا کے پاس گئے اور قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے رہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا اچھا رکھا اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ اللہ اکبر، مگر ان سرکش لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، ڈینائی کیا، ان کی بات نہ مانی، اتنی ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے وہ شکر گزار نہ بنے۔ اور اس قوم کا ایک سردار جس کا نام حماد تھا، وہ ایک متکبر، بڑا پراؤڈی اور سرکش آدمی تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا اور اس کا جب لڑکے کا انتقال ہو گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا، معاذ اللہ، یعنی اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اللہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا۔ اللہ عز و جل کے نبیوں سے نہایت بے ادبی، تکبر اور پراؤڈ والے لہجے میں کہتا کہ آپ لوگ اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے، آپ ڈراتے نا ہمیں کہ نعمتیں چلی جائیں گی اور یہ اللہ نے دی ہیں، ہم شکر نہیں کریں گے تو چلی جائیں گی، تو آپ کہیے رب سے وہ چھین لے ہم سے، یعنی وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ معاذ اللہ، کیسے چھینے گا، کیسے جائے گی یہ ساری مال و دولت، یہ آسائشیں، اتنی اچھی آب و ہوا، لوگ مثالیں دیتے ہیں آل اوور دا ورلڈ، اس علاقے کی جناب خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی ہیں، سب سے کیسے چھن سکتا ہے؟ اب جب اس حماد نے اس طرح تکبرانہ لہجے میں، عصیان سے بھرپور لہجے میں جب یہ کہا اور اس کا عصیان طغیان بہت بڑھ گیا، نافرمانی بہت بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بڑا عجیب عذاب بھیجا، اس قوم پر سیلاب آیا۔ ناظرین، یہ سیلاب کیسے آیا؟ قوم سبا کی بستی کے کنارے پر پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر، یعنی آج کل جو ڈیم بنائے جاتے ہیں کہ بڑے بڑے گیٹ لگا کر، یہ بڑی بڑی دیواریں لگا کر پانی کو روکا جاتا ہے اور اس پانی کا پھر استعمال کیا جاتا ہے، تو بڑے اچھے انداز میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے تاکہ پانی سٹور رہے اور اس قوم کے کام میں آئے، مگر اللہ کی شان دیکھیں، ایک چوہے نے اللہ کے حکم سے اس بند کی دیوار میں سوراخ
سوراخ کر دیا. سوراخ تو چھوٹا سا تھا، چوہا کتنا بڑا سوراخ کرے گا، مگر اب وہ سوراخ بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا پانی کے پریشر سے، اور ایک بہت بڑا شگاف بن گیا. اور اس کے بعد بند کی دیوار ٹوٹی، اور ناگہاں بڑی تیزی کے ساتھ ایک بڑے ریلے کی صورت میں وہ سیلاب جو ہے اس بستی میں آ گیا. لوگ سکون سے گھروں میں بیٹھے تھے، چین کی بانسری بجا رہے تھے، کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ اچانک ایسا سیلاب آیا کہ اس کے دھاروں نے اس بستی کو غارت کر دیا. ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا. جب یہ سیلاب آیا تو ساری مال و دولت، سارے باغات سب کے سب اس میں غرق ہو گئے. اتنا زبردست سیلاب تھا کہ پوری بستی ریت کے تودے میں دفن ہو گئی. یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور اس کی بربادی ایسی ہوئی کہ پہلے اس قوم کی مثال خوشحالی کے ساتھ دی جاتی تھی، اور اب یہ قوم رہتی دنیا کے لیے بربادی کی مثال بن گئی، ایگزامپل بن گئی کہ دیکھو قوم سبا کیسے برباد ہوئی تھی. پھر ہوا کیا؟ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے جو باغات تھے ان کی جگہ جھاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کو ترس گئی. اللہ اکبر. اس قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے خوبصورت باغوں کو ایسے 2 باغوں میں بدل دیا گیا جو کڑوے اور انتہائی بدمزہ پھل والے تھے. اس میں جو لوگ یعنی ان پھلوں کو کھا بھی نہیں سکتے تھے، ترس گئے کہ وہ قوم جس کے درخت پھلوں سے لدے رہتے تھے لذیذ، اب وہ کڑوے پھلوں والے درخت اور باغات بن چکے تھے. اس واقعے کے بارے میں علامہ احمد سعدی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نصیحت کرنا، وہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو انہیں بھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ناظرین غور کریں، آج آئے دن زلزلے، آج آئے دن سیلاب، کہیں طوفان، کہیں سونامی، کہیں آندھی. اب غور کریں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، ہم بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں